الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى في مقام آخر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. انسان اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کا شاہکار ہے. انسان اللہ تبارک و تعالی کا تخلیق کا معرفت کا سب سے بڑا علم بردار ہے. اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی بلندی کو بتانے کے بعد اللہ انسان کے مقصد کو بتا رہا ہے. معراج کے مہینے کے اندر، شب معراج کے رات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو شرف بلندی عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا جو مقام کسی دوسری امت کو نصیب نہیں ہوا. جب شب برات کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالی انسان کو انسان کی برتری بتا رہا. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین ڈھانچے کے اندر پیدا فرمایا. جب انسان اپنی ذات میں غور کرے گا تو اللہ کی معرفت وہاں پر بھی نصیب ہو جائے گی. آگے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی. آج انسان کو جس عزت ملی ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین. عزت بھی ایسی عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. عزت بھی ایسی عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اے انسان، ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، نرم بنا دیا. اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ اگر تم اس کے اندر کوئی بیج ڈالنا چاہو تو بیج ڈال نہیں سکتے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں انسان کو مخاطب کر کے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے واسطے زمین کو، آسمان کو چھت بنا دی.
اتنا بڑا آسمان اللہ خود فرماتا ہے بغیر عمد ترونہا، اس کے اندر کوئی شگاف نظر آتا ہے، اس کے اندر کوئی پھٹن نظر آتی ہے؟ دنیا کا کوئی انجینئر اگر کوئی گھر بناتا ہے، اس گھر کی گارنٹی دیتا ہے کہ اتنے سال تک اس گھر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن 1 سال کے اندر ہی اس گھر کے اندر دراڑیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس گھر کے اندر شگاف نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان اپنی بنائی چیزوں پر فخر کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکل آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ ہم نے تمہارے واسطے آسمان کو چھت بنایا۔ کیا چھت کے اندر کوئی شگاف نظر آ رہا ہے؟ کوئی پھٹن نظر آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے ایک مرتبہ دیکھنے سے پھٹن نظر نہ آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پھر للکارا ثم ارجع البصر کرتین ينقلب، کہ پھر دوبارہ اے انسان پھر دوبارہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ، تیری نظر تیرے پاس ذلیل اور خار ہو کر واپس لوٹ آئے گی، تو اس کے اندر کوئی شگاف کوئی پھٹن نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے واسطے فرمایا اے انسان، ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان ہر نئی چیز کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اندر کمکمے لگا دیے، لائٹیں لگا دی، چمکدار لائٹ لگائی۔ اللہ خود فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اندر ایسے کمکمے لگا دیے، وہ کبھی فیوز نہیں ہو سکتے، کبھی مدھم نہیں پڑ سکتے، کبھی اس کی روشنی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے سورج بنایا، سورج بنانے کے بعد سورج کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوتی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بس سورج نکلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کے اندر مٹھاس کو ختم کر دیا ہو، پھلوں کا پکنا ختم کر دیا ہو۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز اپنے وقت پر نکال رہا ہے، اور اللہ خود انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بار بار اپنی کارکردگی کو بتاتا ہے، میں نے تیرے واسطے یہ کیا، میں نے تیرے واسطے وہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنينا، کہ میرے بندے کیا آسمان کو نہیں دیکھتا؟ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنی قدرت بتانے کے بعد، اپنی قدرت اور اپنی شاہکار بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان سے فرماتا ہے کہ انسان تیرے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے خود مقصد بھی بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا۔ اللہ نے انسانوں کا مقصد بتایا، انسان کو اللہ نے بندہ بنایا۔ بندے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اپنے آقا کی فرما برداری کرنا۔ اس کی مثال یوں سمجھ جائیے، ابھی بڑی رات آنے والی ہے، معراج کی رات آتی ہے، اور دوسری راتیں آتی ہیں، انسان اس راتوں کے اندر خوشیاں مناتا ہے، بڑی رات۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا انسان کی صرف 2 عیدیں ہوتی ہیں، اور بقرعید کے دن انسان کیا کرتا ہے؟ دمبے کو پالتا ہے۔ کوئی ایک بقرعید ختم ہونے سے پہلے دوسرا دمبا لے لیتا ہے اور اس کو پالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دمبا انسان کا اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے
کہ مالک کے اشارے کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے۔ مالک چلتا ہے تو ساتھ میں وہ بھی چلتا ہے، مالک رک جاتا ہے تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ مالک جب اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاتا ہے، اوجھل ہونے کی وجہ سے وہ بلانا شروع کر دیتا ہے۔ مالک اس سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہونی چاہیے۔ اس لیے علماء نے جو لکھا ہے کہ بقرعید کے جانور کو کچھ دنوں پہلے اپنے گھروں میں لے کر آ جاؤ، تاکہ تمہارا اس کے ساتھ انسیت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے۔ تو جیسے ایک جانور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم نہیں عطا فرمائی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت نہیں عطا فرمائی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں عطا فرمائی، اس انسان کا خادم بنایا، وہ انسان کے ساتھ چند دن رہنے کے بعد اس کے اشارے کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بندے کا بھی یہی کمال ہونا چاہیے، بندے کے اندر بھی یہی صفات ہونی چاہیے کہ بندہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قدم بقدم ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا، ان الدنیا خلق لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ انسان دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا اور اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے بنایا۔ دنیا کو تمہارے لیے بنایا اور تم کو آخرت کے لیے بنایا۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزر رہا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ ہم دنیا کے واسطے نہیں، دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے واسطے بنایا۔ دنیا کے خریدار نہیں بننا ہے۔ ابھی عید آنے والی ہے، رمضان آنے سے پہلے ہم رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم کپڑے بنانے کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے اندر رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہم رجب اور شعبان کے اندر رمضان کی تیاری کرنے کے بجائے ہم عید کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم افطاری کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم اس کے لیے پلاننگ بنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شعبان کے مہینوں کے اندر بھی روزہ رکھا کرو۔ تو شعبان کے مہینے کے اندر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اگر وہ اس واسطے روزہ رکھتے ہیں کہ یہ شعبان کا روزہ ہے، تو شعبان کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ کے مہینے کی رحمتیں اور برکتوں کو لوٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان سے اس کی تیاری کر دیتے تھے۔ اس لیے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا چاند نکل جاتا، یہ شعبان کی آخری تاریخ تو ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب نصف شعبان آ جاتا، یعنی 15ویں شب آ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیتے تھے اور فرماتے تھے قوموا لیلہا وصوموا یومہا،
کہ اگر تم نے کسی وجہ سے شعبان کے ایک شعبان سے روزہ نہیں رکھ سکے، ایک شعبان سے روزہ نہیں رکھ سکے، تو آپ 15ویں شب کا روزہ رکھ لو۔ اس لیے علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے کہ 13، 14، 15 یعنی ایام 20 کے روزے انسان کو رکھ لینا چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب کے اندر انسان کے مقدرات کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب کے اندر تمام کے تمام ہونے والے واقعات کو فرشتوں کے حوالے ہونے والے واقعات کو فرشتوں کے حوالے اس کا رجسٹر پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم شعبان کے مہینے کے اندر شعبان کی 15ویں شب کو پاؤ تو 15ویں شب کا رات کا قیام کرو اور شام اور دن کا روزہ رکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شب کی رات میں آسمان دنیا کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر آتے ہیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر اگر کسی انسان سے کوئی اپنی ضرورت پوری کرانی ہوتی ہے، انسان کو کسی انسان سے اپنی ضرورت پوری کرانی ہوتی ہے، کسی کو کسی سے 1 روپے مانگنا ہوتا ہے، 1 روپے مانگنے والا اس کے ہاتھ کی لجاجت کو دیکھیے، اس کے چہرے کو دیکھیے، اس کے چہرے سے بھی عاجزی ٹپکتی ہے، اس کی زبان سے بھی عاجزی ٹپکتی ہے، اس کے کپڑے سے بھی عاجزی ٹپکتی ہے۔ کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کوئی شوٹ بوٹ میں آ کر، کوئی اچھے لباس میں آ کر کسی کے سامنے کہہ رہا ہو بھائی مجھے 10 روپے دے دو، نہیں، مانگنے والا بھی اپنا حلیہ اس طریقے سے بناتا ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ سامنے والے سے دست دراز کرتا ہے، بھائی اللہ کے واسطے مجھے دے دو، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت مجبور ہوں، پورا ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس خوش فہمی سے متوجہ ہوتا ہے کہ سامنے والا مجھے کچھ نہ کچھ ضرور دے دے گا۔ جب انسان دنیا والوں سے اپنی ضرورت پوری کراتا ہے، یہ تو اب بولیں گے کہ ہم کو تو کبھی مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، جب کسی آفس میں آپ کام کے واسطے جاتے ہیں، آپ لائسنس بنانے کے واسطے جاتے ہیں، آپ کسی دوسرے کام کے واسطے جاتے ہیں، کسی صاحب کے پاس آپ کا کام ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ کتنی منت سماجت کرتے ہیں، اس کی جی حضوری کرتے ہیں، اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آ جاتے ہیں، سر میرا یہ کام کر دیجیے، سر آپ کو جو چاہیے ہم دے دیں گے۔ اتنی لجاجت اور انکساری کے ساتھ انسان اپنی دنیا کے کاموں کو کراتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی باری آتی ہے، اب اندازہ لگائیے، ادھر ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، یا ربنا آتنا فی الدنیا، ایک دعا مانگنا ہوتا ہے، ایک دعا پڑھنا ہوتا ہے۔ دوستو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی دعا کو قبول نہیں فرما رہا، اس کی وہ سب سے بڑی وجہ، ہم دعا پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ نہیں رہے ہیں۔ مانگنا کسے کہتے ہیں؟ جب ایک چھوٹا سا بچہ، جب اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو دودھ کی طلب پیدا ہوتی ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، بچے کا کام ہے رونا۔ بچہ جب رونا شروع کرتا ہے، ماں باپ اس کی ضرورت کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچہ روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کی چھاتی کے اندر دودھ کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اماں ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہاں پر؟ وادی غیر ذی زرع پر لٹا دیا، تمام کے تمام توشے ختم ہو گئے۔ بچے کی بلبلاہٹ کو دیکھ کر، بچے کے رونے کو دیکھ کر ماں کبھی اس دیوار پر، کبھی اس پہاڑ پر چکر لگاتی ہے، کبھی اس پہاڑ پر چکر لگاتی ہے، اور بچہ یہاں رو رہا ہے، بار بار آ کر دیکھتی بھی ہیں کہ بچہ کہیں پیاس کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے کہیں اس کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔
دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی وجہ سے اور اماں ہاجرہ کی تڑپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ کی وجہ سے وہاں پر جو چشمہ جاری کر دیا، قیامت تک وہ چشمہ جاری ہے۔ لاکھوں حجاج کرام جاتے ہیں، لاکھوں ٹن روزانہ وہاں سے پانی نکلتا ہے، لیکن وہ زمزم کا پانی کبھی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، وہ زمزم کا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی میں عطا نہیں فرمایا، وہ زمزم کا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہنستے ہوئے عطا نہیں فرمایا، بلکہ ایک ماں اور ایک باپ اور ایک بیٹے کی قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم جیسا عظیم الشان چشمہ اس امت کو عطا فرمایا۔ اس لیے دوستو، جب بچہ روتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا مانگیں، ہم اس لجاجت کے ساتھ، اس انکساری کے ساتھ، اس تواضع کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ اللہ آپ ہماری ضرورت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ ہم آپ کے بغیر ہم کسی دوسرے کے سامنے نہیں جا سکتے۔ آج دنیا کا دستور ہے، آج بندہ اللہ سے لینا بند کر دیا، بندے نے اللہ سے مانگنا بند کر دیا۔ جب بڑی راتیں آتی ہیں، جب ایسے ایام آتے ہیں جن ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، انسان منتظر ہوتا ہے اجتماعی دعا ہوگی، ہم اجتماعی دعا کے اندر آمین 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 کہتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن اجتماعی دعا کہیں حدیث سے ثابت نظر نہیں آتی۔ اجتماعی دعا، انفرادی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جیسے بڑی رات کے دن، شب قدر کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے، ہر بندے کی فریاد کو سنتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، کسی بڑے آدمی نے اگر آپ کو بلایا، بھائی آپ تنہائی میں آ جاؤ، میں آپ کا کام بنا دوں گا، میں آپ کا کام بنا دوں گا، میں تمہارا کام حل کر دوں گا۔ اس نے تنہائی کے اندر آپ کو اکیلے بلایا ہے، لیکن آپ چلو میں بڑے صاحب کے پاس جا رہا ہوں، اپنے دوستوں کو ساتھ میں لے کر چلا جاؤ، اپنے ماں باپ کو ساتھ میں لے کر چلا جاؤ، بتاؤ وہ تمہارا کام بنائے گا، تمہیں اپنے در سے دھتکار دے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فریاد کرتا ہے، میرے بندو جب مقبولیت کی گھڑی آیا کرے، دعا کی گھڑی آیا کرے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت دعا کو سنتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اب ہم اللہ سے تو سوال نہیں کرتے، ہم دنیا والوں سے سوال کرتے ہیں، ہم اپنی ہر ضرورت ہر ایک کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہر ایک کے دل کے اندر موجودہ حکومت کا ڈر تو بیٹھا ہوا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، NRC آ جائے گا تو کیا کرنا پڑے گا، کیسے کرنا پڑے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود جیسا بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون جیسا ظالم بادشاہ، اس دنیا کے اندر کئی ایسے ظالم بادشاہ گزرے ہیں، کئی ایسے ہٹلر گزرے ہیں جن کے اندر رحم و کرم کا کوئی مادہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی مسلمانوں کی حفاظت کر کے دکھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لکھی، اللہ مسلمانوں کی حفاظت اس وقت کریں گے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو، تم ہی اس حکومت کے مالک ہو، تم ہی اس دھرتی کے مالک ہو، اور تم ہی اس دھرتی کے حاکم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا کہ ہم تم کو زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے، ہم تم کو زمین کی نیابت عطا فرمائیں گے، ہم تم کو زمین کی بادشاہت عطا فرمائیں گے، لیکن شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم پکے ایمان والے ہو، بشرطے کہ تمہارا اٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا پینا، تمہارا رہنا، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ ویوہار، تمہارا تمام کے تمام طریقے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں۔
تو اللہ نے کنڈیشن لگا دی، اس لیے اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اس لیے آج بولتے ہیں فلاں جگہ مسلمانوں کو مارا گیا، فلاں جگہ مسجد شہید کر دی گئی، فلاں مدرسہ ڈھا دیا گیا، فلاں اتنی جگہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت نہیں، ہاں اللہ نے ایمان والوں کی، جو سچے اور پکے ایمان والے ہوں گے، اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان کی اور اپنے اسلام کی اللہ خود حفاظت کرے گا، اللہ اپنے قرآن کی خود حفاظت کرے گا، اللہ اپنے قرآن کی خود حفاظت کرے گا، اور قیامت تک اللہ کی جو کتاب ہے، اللہ کی جو کتاب ہے، اس کتاب کو کوئی مائی کا لال اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اندر زیر زبر کی گنجائش کو پیدا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا جیسے ہم بولتے ہیں میں ہی یہ کام کر سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید در تاکید انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مسلمان حفاظت نہیں کرتا، حافظ حفاظت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بناتے ہیں، لیکن اللہ اپنے کلام کی خود حفاظت کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا آسمانی کتاب 4 تھی، اللہ نے 3 کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، وہ کتابیں غیر محفوظ ہو گئی۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اس لیے اللہ ہمارے قرآن کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ اپنے گھر کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ اپنے ایمان والوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ تب بشرطے کہ تم کامل ایمان والے بن جاؤ، ہم سچے اور پکے ایمان والے بن جائیں۔ اس لیے دوستو ہمیشہ اللہ سے مانگنا ہے، کوئی گھڑی کوئی وقت ایسا نہیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ جب بندہ روتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، جب بندہ رونا بند کر دیتا ہے بندوں کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ آج خود میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں، دعائیں مانگتے، رو نہیں سکتے۔ ایک مچھر کے پر کے برابر، مکھی کے پر کے برابر ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ پتہ کیا چلا؟ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، ہمارا دل گناہ کرتے کرتے سخت ہو چکا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ شب معراج کو لے کر آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کو لے کر آ گئے کہ میرے بندے معراج کی رات میں تو نے اپنی مغفرت نہیں کرائی، معراج کی رات میں تو نے اپنے آپ کو گناہوں سے معاف نہیں کروایا، آجا شب برات کے اندر اپنے گناہوں کی معافی کروا لے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لے، اللہ کے سامنے مانگ لے اور رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جا۔ اس لیے دوستو ضرورت اس بات کی، میرے اور آپ کے آقا رجب کے شعبان سے رمضان کی تیاری کرتے تھے، لیکن ابھی تک ہم رمضان کی تیاری نہیں کر رہے۔ اب ہمیں چاہیے جتنے ایام بچے ہیں ان ایام کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو سب سے پہلے گناہوں سے بچائیں گے، اپنے آپ کو سب سے پہلے بدنگاہیوں سے بچائیں گے، اپنے آپ کو سب سے پہلے بد زبانی سے بچائیں گے، اپنے آپ کو سب سے پہلے حرام کاریوں سے بچائیں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اپنے منہ کے اندر کوئی حرام لقمہ نہیں ڈالیں گے۔ جب ہم تیاری کریں گے، گناہوں سے بچیں گے اور پھر عبادت کریں گے، پھر اللہ سے مانگیں گے، دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے رونے پر دنیا کے نقش قدم کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔